السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة أولئك سيرحمهم الله إن الله ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. اور مومن مرد مومن عورتیں ان میں سے بعض کے دوست ہیں، بعض کے اولیاء ہیں. ایک دوسرے کو معروف کا حکم دیتے ہیں، منکر سے روکتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ جلد ہی رحم فرمائے گا. بے شک اللہ زبردست ہے، غالب ہے اور حکمت والا ہے. حمد و تعریف اور شکر و احسان اللہ رب العالمین کے لیے، جس کے فضل و کرم اور توفیق سے ہم سب یہاں جمع ہیں. اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ وہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کے تعلق سے خود اللہ عز و جل نے فرمایا الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، جو باتیں سنتے ہیں اور ان میں سے اچھی باتوں کی پیروی اور اتباع کرتے ہیں. رب العالمین مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے والوں میں شامل فرمائے. آمین رب العالمین. برادران اسلام، اس دنیا میں بے شمار معاشرے ہیں، متعدد سوسائٹیاں ہیں. ہر معاشرے کا اپنا ایک رنگ اور جینے کا ایک ڈھنگ ہوتا ہے. ان معاشروں میں ایک وہ معاشرہ ہے جسے اسلامی معاشرہ کہا جاتا ہے. اسلامی معاشرہ کا اپنا ایک مستقل رنگ اور اس معاشرے میں جینے کا ایک خاص ڈھنگ ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ آیت نمبر 71 میں اسلامی معاشرے کے خط و خال اور اس کے اوصاف اور اس کی بنیادیں بیان کرتے ہوئے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ان میں سے بعض کے اولیاء ہیں، دوست ہیں. ایک دوسرے کو معروف کا حکم دیتے ہیں، منکر سے روکتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ جلد ہی رحم فرمائے گا. بے شک اللہ غالب ہے، زبردست ہے، حکمت والا ہے. یہ آیت آپ نے سنی، اس کا ترجمہ آپ نے سنا. اس آیت سے اسلامی معاشرے کے جو اوصاف ہمارے سامنے آتے وہ یہ ہے کہ یہ وہ معاشرہ ہے جو ایمانی معاشرہ ہے، مومنانہ معاشرہ ہے. اس معاشرے کی جڑیں اور بنیادیں ایمان پر قائم ہوتی ہیں. اور اس معاشرے کی دوسری خوبی یہ ہے کہ بعضهم اولیاء بعض، یہ وہ معاشرہ ہے جس کے افراد ایک دوسرے کے ہمدرد ہوتے ہیں، جس کے افراد ایک دوسرے کے غمگسار ہوتے ہیں، جس کے افراد ایک دوسرے کے لیے اخوت کا جذبہ رکھتے ہیں. اور تیسرا وصف میں بیان کیا کہ یہ وہ معاشرہ ہے جس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیا جاتا ہے. اور ان تین اوصاف کے بعد چوتھا وصف میں بیان کیا گیا یہ وہ معاشرہ ہے کہ جس میں نماز کو قائم کیا جاتا ہے. پانچواں وصف میں بیان کیا گیا یہ وہ معاشرہ ہے جس میں زکوٰۃ کا نظام بھی نافذ ہے. اور اس کے بعد کہا گیا عمومی طور سے کہ یہ وہ معاشرہ ہے کہ جس معاشرے کے سارے افراد اپنے جملہ امور میں اللہ اور اس کے رسول کی جانب لوٹتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت اس معاشرے کا شیوا ہے. تو ایسا معاشرہ
جس کے یہ اوصاف ہو، جس کی یہ بنیادیں ہو، تو یہ وہ معاشرہ ہے جو اللہ کی رحمت کے سزاوار ہے، اللہ کی رحمت کے لائق ہے، اور اللہ زبردست ہے، غالب ہے۔ جس پر وہ رحم فرمائے گا کوئی اس کو بگاڑ نہیں سکتا ہے، جس پر وہ رحم فرمائے گا کوئی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اور اللہ عز و جل کے جو احکام ہے یہ وہ احکام ہے جو حکمتوں سے خالی نہیں ہے، کیونکہ وہ رب حکیم ہے۔ برادران اسلام، ان اوصاف میں سب سے پہلا وصف ایمان ہے، یعنی مسلم معاشرے کی پہلی بنیاد یہ ہے کہ یہ وہ معاشرہ ہے جو ایمان پر قائم رہتا ہے۔ معزز سامعین کرام، ایمان دعویٰ کا نام نہیں ہے۔ ایمان اگر دعویٰ کا نام ہوتا تو بدوؤں نے بھی ایمان کا دعویٰ کیا تھا۔ قالت الاعراب آمنا، بدوؤں نے کہا ہم ایمان لے آئے۔ اللہ عز و جل نے ان کے اس دعوے کو رد کیا۔ قل لم تؤمنوا، آپ کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے ہو، کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ اور اگر ایمان دعویٰ کا نام ہوتا تو منافقین نے بھی ایمان کا دعویٰ کیا تھا، مگر اللہ عز و جل نے ان کے اس دعوے کو رد کیا اور فرمایا من الناس من یقول آمنا باللہ والیوم الآخر، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، یوم آخرت پر ایمان لائے، وما هم بمؤمنین، یہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ معزز سامعین کرام، جب اعراب کا دعویٰ ایمان کو رد کر دیا گیا، منافقین کے دعویٰ ایمان کو رد کر دیا گیا، اب سوال یہ ہے کہ آخر وہ کون سا ایمان ہے جو ہمارے لیے معیار ہو، جسے ہم اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالیں۔ معزز سامعین کرام، قرآن مجید نے اس کی جانب رہنمائی کرتے ہوئے ہمیں کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر ایمان لائے ویسا جیسا کہ اے صحابہ تم ایمان لائے ہو تو پھر وہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ تو لہذا معزز سامعین کرام، ایمان صرف دعویٰ کا نام نہیں ہے، اسی لیے کہا گیا کہ لَيْسَ الْإِيمَانُ بِالتَّمَنِّي ولا بالتحلی ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، کہ ایمان صرف آرزو کا نام نہیں ہے، ایمان صرف دعویٰ کا نام نہیں ہے، ایمان تو وہ ہے جو دل میں راسخ ہو جائے اور عمل اس کی تصدیق کرے۔ معزز سامعین کرام، ہم نے بھی ایمان کا دعویٰ کیا ہے، ہم بھی اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، صحابہ کرام بھی مومن تھے۔ ہمارا ایمان اور ان کے ایمان، دونوں کے ایمان کا جائزہ لیجیے، تب پتہ چلے گا ہم تو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں لیکن تو حقیقت میں ہم مومن ہیں یا ایک مومن نہیں ہے۔ کیا اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں۔ معزز سامعین کرام، وہ واقعہ آپ نے بارہا خطبہ کی زبانی سنا ہوگا کہ ثمامہ بن نسال جو اپنے قوم کے سردار تھے، گرفتار کر کے لائے گئے، مسجد کے ستون میں باندھ دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مسجد آتے پوچھتے کہ اسامہ کیا حال ہے، وہ کہتے تھے ان تقتل ذا دم، اگر آپ قتل کریں گے یہ خونی کا قتل کریں گے، وَإِن تُنْعِمْ عَلَىٰ شَاكِرٍ، اگر آپ احسان کریں گے ایک احسان مند اور شکر گزار پر احسان کریں گے۔ لیکن معزز سامعین کرام، 3 روز کے بعد جب انہوں نے اسلام کا مطالعہ کیا، مسلمانوں کا مطالعہ کر لیا، مسلمانوں کی نمازیں دیکھ لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلقوا ثمامہ، ثمامہ کی رسی کھول دو۔ ثمامہ کی رسی کھول دی گئی، وہ اپنے سواری پہ بیٹھے مدینے کے باہر گئے، ایک غسل کیا، اس کے بعد فوراً واپس آتے ہیں پھر مسجد نبوی میں اور آ کر کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور اسی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس لمحہ سے پہلے دنیا کے چہروں میں سب سے مبغوض چہرہ آپ کا تھا، لیکن اب دنیا کے سارے چہروں میں سب سے محبوب چہرہ آپ کا چہرہ ہے۔ اس لمحہ سے پہلے دنیا کے سارے مبغوض ادیان میں، سارے ادیان میں سب سے مبغوض اور ناپسندیدہ دین آپ کا تھا، لیکن اب آپ کا دین میرے پاس سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور اس وقت سے پہلے
دنیا کے شہروں میں سب سے زیادہ مقبوض شہر کوئی تھا تو آپ کا تھا، لیکن اس وقت آپ کا شہر میرے پاس سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ مسلمانوں، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، اپنے نفس سے پوچھو، کیا آج ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سارے چہروں سے محبوب ہے؟ کیا آج ہمارے سامنے آپ کی لائی ہوئی شریعت ساری شریعت سے محبوب ہے؟ کیا آج ہمارے سامنے آپ کا شہر سارے شہروں سے محبوب ہے؟ آج ہمارے نگاہوں کے سامنے بے شمار چہرے ہیں۔ ان چہروں کی خاطر کبھی ہم قرآن آیت کی مخالفت کرتے ہیں، کبھی ہم احادیث رسول کو اپنے پاؤں کے نیچے رونتے ہیں۔ ہم نے اپنے لیے بہت سارے چہرے بنا لیے ہیں۔ معزز سامعین کرام، ایمان تو وہ ہے جو دل میں داخل ہو کر انسان کے اندر تبدیلی لائے، اسی کا نام ایمان ہے۔ ایمان اس بات کا نام ہے کہ احادیث اور قرآن آیات آپ کو سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہیں آئے، آپ کے ذوق پر اترے یا کہ آپ کے ذوق پر نہ اترے، اور آپ کی اس کی علت و حکمت سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہیں آئے، آپ کے بزرگوں کا عمل اس پر ہو یا کہ نہ ہو، اور آپ کا عرف اور آپ کے رواج اس کے مطابق ہو یا کے مطابق نہ ہو، رشتہ دار خوش ہو یا کہ ناراض ہو، جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے آپ کہیں آمنا وصدقنا سمعنا واطعنا، یہ جب سیوا ہے، اسی سیوا کا نام ایمان ہے۔ معزز سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور اس مجلس میں نہ ابوبکر صدیق تھے نہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو، ایک شخص بکریوں کو چرا رہا تھا، اور اس دوران میں ایک بھیڑیا آیا، ایک بکری کو لے کر چلا گیا، چرواہا پیچھے پیچھے گیا اور اس سے اپنی بکری کو چھین لیا۔ بھیڑیا پلٹا اور پلٹ کے اس نے کہا، آج تم میرے منہ سے میری روزی کو چھین لے رہے ہو، کل ایک دن ایسا آئے گا کہ ان بکریوں کو میرے علاوہ کوئی چرانے والا نہیں ہوگا۔ لوگوں نے کہا سبحان اللہ، اللہ کی پاکی، کیا بھیڑیا بھی بات کر سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ایمان لاؤ یا کہ نہیں ایمان لاؤ، اس پر میرا ایمان ہے، اس پر ابو بکر کا ایمان ہے، اس پر عمر کا ایمان ہے۔ اور ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ایک گائے پر بیٹھ کر جا رہا تھا، راستے میں گائے پلٹی اور اس نے کہا، اے فلاں، میں سواری کے لیے پیدا نہیں کی گئی ہوں، انما خلقت للحرث، مجھے کھیتی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ لوگوں نے کہا سبحان اللہ، البقرۃ تتکلم، اللہ کی پاکی ہو، کیا گائے بھی بات کر سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس کی تصدیق کرو یا نہ کرو، اس پر میرا ایمان ہے، اس پر ابو بکر کا ایمان ہے، اس پر عمر کا ایمان ہے۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا کہ ابو بکر جو تم سے آگے بڑھ گئے، نہ زیادہ نماز سے نہ زیادہ روزے سے، لیکن ایک چیز ایسی تھی جو ان کے دل میں بیٹھ گئی تھی۔ لہذا معزز سامعین کرام، تو یہ پہلا وصف ہے، وصف ایمانی، یہی وہ ایمانی وصف ہے جس پر مسلم معاشرہ قائم ہوتا ہے۔ ایمانی وصف کا مطلب یہ ہے جو کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے وارد ہے، ان ساری باتوں پر ہم ایمان لے آئیں، جو وعدے ہیں اور جو وعیدے ہیں ان ساری باتوں پر ہم ایمان لے آئیں، ان کی ہم تصدیق کریں، ان پر ہم یقین کریں، اسی چیز کا نام ایمان ہے۔ جب تک یہ نہ ہو تو پھر یہ وہ معاشرہ ہے کہ جس کی بنیاد ہلتی ہیں۔ آج ہم مسجدوں میں روزانہ احادیث سنتے ہیں، نماز کے فضائل، دیگر اعمال کے فضائل، لیکن ہم میں کتنے ہیں عمل کرنے والے ہیں؟ صبح کی نماز کو لے لیجئے، صبح کی نماز کے تعلق سے حدیث شریف میں ہے کہ صبح کی جو 2 رکعت سنتیں ہیں، اس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور ما فیہا سے کہیں زیادہ بہتر۔ دنیا صرف حیدرآباد نہیں، صرف ہندوستان نہیں، پوری دنیا، اور دنیا میں جتنے خزانے ہیں، جس قدر دولتیں ہیں، اس سے کہیں زیادہ صبح کی 2 رکعت سنتیں زیادہ اہم ہیں۔ لوگ بتلائیے ہم میں سے کون ہے جو اس کا اہتمام کرتا ہو؟ اس وجہ یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے، اس پر ہمارا ایمان ویسا نہیں ہے جیسا کہ ایمان ہونا چاہیے۔ تو لہذا معزز سامعین کرام، ضرورت ہے ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں۔ اور مسلم معاشرے کے اوصاف میں سے دوسرا وصف یہ ہے کہ یہ وہ معاشرہ ہے کہ جس کے افراد ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اور آج اگر مسلم معاشرے کا وصف بیان کرتے ہوئے آپ کہیں یہ وہ معاشرہ ہے جس میں ہر شخص دوسرے کے ٹانگ کو کھینچتا ہے، تو پھر آپ کو کوئی جو ہے خطا کار نہیں کہے گا۔ لیکن معزز سامعین کرام،
یہ وہ معاشرہ ہے جس کے افراد ایک دوسرے سے یوں محبت کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم، مومنوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے میں، آپس میں ایک دوسرے سے رحم کرنے میں جسد واحد کے مانند ہے کہ جب اس کا ایک عضو بیمار ہوتا ہے تو سارے کے سارے اعضاء درد میں اور جاگنے میں اس کے ساتھ شریک ہوتے ہیں. اس سے بڑھ کر کیا مثال ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان، مومن مومن کے لیے ایک عمارت کے مانند ہے جس کی اینٹیں ایک دوسرے کو سہارا دیتی ہیں. تو سامعین کرام، ذرا اپنے معاشرے کا جائزہ لیجیے، اپنے اڑوس پڑوس کا جائزہ لیجیے، اپنی جمعیت اور اپنے جماعت کا جائزہ لیجیے. کیا ہمارا جینا اسی رنگ کا ہے؟ کیا اسی کے مطابق ہم جی رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ ہیں یا کہ ہم ایک دوسرے کے لیے بدخواہ ہیں؟ سامعین کرام، وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، ایک شخص مسجد میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے، آپ نے فرمایا ابھی ایک شخص داخل ہونے والا ہے جو اہل جنت میں سے ہے. لوگوں نے دیکھا ایک معمولی سے آدمی آیا، بغل میں چپل دبائے ہوئے ہے اور بیٹھ گیا. پھر دوسرے روز بھی وہی آیا، تیسرے روز بھی وہی آیا. عبداللہ ابن عمرو بن العاص نے جستجو ہوئی کہ دیکھیں اس کا کیا عمل ہے. انہوں نے جا کر کہا کہ میرے والد کے درمیان میں کچھ مسئلہ ہو گیا ہے تو میں 3 دن تک تمہارے یہاں رہنا چاہتا ہوں. تو رہے، اور 3 دن تک عبداللہ ابن عمرو بن العاص نے اس کے اعمال کا جائزہ لیا. دیکھا کوئی زیادہ نماز نہیں، تہجد نہیں، قیام اللیل نہیں، تو پریشان ہوئے اور آخر میں جانے لگے. جاتے ہوئے کہا کہ دیکھو میرے والد کے درمیان میں کوئی جھگڑا نہیں تھا، میں صرف یہ چاہ رہا تھا کہ میں تمہارے اعمال کو دیکھو اور ویسے اعمال میں کروں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 روز تک بشارت دی اب ایک جنتی داخل ہوگا اور 3 روز تم ہی داخل ہوئے. تو انہوں نے پہلے تو کہا میرا عمل وہی ہے جو تم نے دیکھا ہے. پھر جب واپس جانے لگے پھر بلایا کہ دیکھو ایک بات یہ ہے کہ کسی مسلمان کو کوئی نعمت ملتی ہے، کسی مسلمان کو کوئی خوشی ملتی ہے تو میرے دل میں کسی قسم کا کینہ پیدا نہیں ہوتا ہے، جلن پیدا نہیں ہوتا ہے. عبداللہ ابن عمرو ابن العاص نے کہا یہی وہ ہے جس نے تمہیں اس مقام تک پہنچایا ہے. اس لیے معزز سامعین اکرام، ہمیں یہ تعلیم دی گئی، ہم ہر صبح یہ دعا کریں اللہم ما اصبح بی من نعمت اور باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک. اے اللہ جو بھی نعمت مجھے ملی ہے یا تیرے مخلوق میں سے کسی کو بھی ملی ہے تیری جانب سے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے. اور شام کو بھی یہی دعا پڑھے اللہم ما امسا بی من نعمت، تو اس نے نعمت کا ادا کر دیا. اسلام نے یہاں تک خیال کیا کہ ہم اپنے سینے کا ہفتے میں 2 روز جائزہ لیں. پیر کے دن اور جمعرات کے دن اعمال اللہ عز و جل کے پاس پیش کیے جاتے ہیں، سوائے اس کے کہ جس کے اور دوسرے بھائی کے درمیان میں جھگڑے ہو، بات چیت بند ہو تو اس کے اعمال روک لیے جاتے ہیں. معزز سامعین کرام، دین اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی کہ ہم میں کا کوئی شخص اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع کلامی کرے، ترک تعلق کرے. تو اندازہ لگائیے یہ کیسا دین ہے، یہ کیسا معاشرہ ہے جس کا ہر فرد دوسرے فرد سے محبت کرنے والا ہے. اسی لیے دین اسلام میں ہمیں بہت ساری باتوں کا حکم دیا گیا اور بہت ساری چیزوں سے روکا گیا. جن باتوں کا حکم دیا گیا ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب تم اپنے بھائی سے ملو تو سلام کر کے ملو. یہ حکم یہ دیا گیا کہ جب تمہارا بھائی بیمار ہو اس کی عیادت کرو. یہ حکم دیا گیا کہ جب تمہارا بھائی چھینکے الحمدللہ کہے تم اس کو ارحم اللہ کہہ کے تم اس کو دعا کرو. جب تمہارا بھائی بلائے دعوت دے اس کی دعوت کو قبول کرو. جب وہ تم سے نصیحت طلب کرے تم اس کے لیے اچھی نصیحت کرو، خیر خواہی کرو. جب وہ مر جائے تو اس کے جنازے کے پیچھے پیچھے چلو. تو یہ وہ سارے کے ساری تعلیمات ہیں. اگر ہم انہیں انجام دیتے ہیں تو یہ معاشرہ محبت کا معاشرہ ہو سکتا ہے. اور اسی طریقے سے اس بات سے روکا گیا لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے کو پیٹ پہ دکھاؤ اور تم اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر جیو. تم اس طریقے سے ہمیں دین اسلام نے یہ بھی حکم دیا کہ اس سے محبت اور مودت والا معاشرہ قائم کرنے کے لیے کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، کوئی کسی کو برے القاب سے نہ پکارے، کوئی کسی کے تعلق سے بدگمانی نہ کرے، کوئی کسی کے ٹوہ و تجسس میں نہ پڑے، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. تو یہ وہ سارے کے سارے احکام ہیں. اگر ہم ان احکام پر عمل کرتے ہیں تو معزز سامعین کرام اس معاشرے سے بڑھ کر
کوئی اچھا معاشرہ نہ ہوگا. آج جو انسانیت چیخ رہی ہے اور جو انسانیت تڑپ رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان تعلیمات سے معاشرہ خالی ہے. تو ضرورت ہے اس بات کی ہم ان چیزوں کو اپنائیں تاکہ اسلامی معاشرہ ایک مثالی معاشرہ بن کر آئے. ورنہ آج اگر ہم اپنے معاشرہ کا جائزہ لیتے ہیں ان میں سے چند ہی افراد ہوں گے، ورنہ معاشرے میں ایسا اس قسم کے معاشرہ خالی آپ کو نظر آئیں گے. تو گویا یہ دو بنیادیں تھیں، یہ دو اوصاف تھے. اب اس کے بعد تیسری اہم بنیاد یہ ہے کہ یہ وہ معاشرہ ہے جس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیا جاتا ہے. برادران اسلام، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے تعلق سے اس قدر آیتیں، اس قدر حدیثیں ہیں کہ بعض اہل علم نے اسے اسلام کا چھٹا رکن قرار دیا. اسلام کے 5 ارکان ہیں، اگر کسی رکن کو چھٹا رکن قرار دیا جائے تو یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے تعلق سے بے شمار حدیثیں ہیں، بے شمار آیتیں ہیں، لیکن اس کے تعلق سے آپ یہ جان لیں جب ہم اس فریضے کو انجام دیں گے اس میں ہمارے لیے بھی بھلائی ہے، معاشرے کے لیے بھلائی ہے. ہم اپنے آپ کو برائی سے بچائیں گے اور معاشرے کو بھی ہم برائی سے بچا سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے مثال دی یہ کشتی والوں کی کہ لوگ کشتی میں جہاز میں شریک ہوئے. کچھ لوگ نچلے درجے میں تھے، کچھ لوگ اوپر والے درجے میں تھے. نچلے والوں کو پانی کی ضرورت پیش آتی تو اوپر جاتے تھے، اور جب کہا اگر نچلے والے یہ سمجھے کہ اب ہم بجائے اوپر جانے کے کشتی میں سوراخ کر لیں اور یہیں سے پانی حاصل کر لیں، خود ڈوبیں گے اوپر والوں کو بھی ڈبائیں گے. اب اوپر والے اگر ان کا ہاتھ روک لیتے ہیں خود بچیں گے اور ان کو بھی بچائیں گے. تو لہذا معزز سامعین کرام، یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ایسا فریضہ ہے، اس کو اگر ہم انجام دیتے ہیں تو معاشرے میں خیر پھیلے گا اور منکرات اور برائی سے ہم اپنے معاشرے کو پاک کر سکتے ہیں. اندازہ لگائیے کہ یہ اس فریضے کو مسلمان کس انداز سے ادا کرتے تھے. یہ امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جب آپ کو شہید کیا گیا اور اس وقت جو ہے آپ بستر کرتے روح پرواز مطلب ہوش آ رہا تھا اور جا رہا تھا، ایسے موقع پر عیادت کرنے والے آئے. ان میں سے کوئی لڑکا تھا جس نے آپ کی بہت تعریف کی. جب وہ جانے لگا امیر المومنین نے دیکھا کہ اس کا پائجامہ تختے کے نیچے ہے. آپ نے فرمایا رد علی الغلام، اس لڑکے کو واپس بلاؤ. جب یہ آیا تو امیر المومنین نے اس سے کہا کہ دیکھو ارفع ازارک، اپنے تہبند کو اوپر اٹھاؤ، فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك، اس سے تمہارا کپڑا بھی صاف ستھرا رہے گا اور تم اپنے رب کے لیے متقی اور پرہیزگار بھی بن سکو گے. اس سے اندازہ لگائیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے معاشرے کی کیسے اصلاح ہوتی ہے. اس طریقے سے یہ وہ اسلامی معاشرے کے اوصاف ہے کہ یہ وہ معاشرہ ہے جو ایمان پر قائم ہوتا ہے. یہ وہ معاشرہ ہے جس کے افراد ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور محبت کرتے ہیں، اور یہ وہ معاشرہ ہے جس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ نماز بھی قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ بھی یہاں ادا کیا جاتا ہے. نماز سے سارے کے سارے حقوق اللہ اور زکوٰۃ سے حقوق العباد، اور آخری بات یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اس معاشرے کی پہچان ہے. اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ جو کچھ میں نے کہا ہے، جو کچھ آپ نے سنا ہے، اللہ عز و جل ان ساری باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.